پاکستان بننے کے وقت ملک کے پہلے کمانڈر ان چیف جنرل فرینک میسوی کے بعد 1948 میں جنرل گریسی نے ملک کی افواج کی کمان سنبھالی۔ یہی وہ کمانڈر ان چیف تھے جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کشمیر میں فوج بھیجنے سے انکار کیا تھا۔ جنرل گریسی پاکستانی فوج کے آخری برطانوی سربراہ ثابت ہوئے اور ان کے بعد فوج کی کمان پہلے پاکستانی کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان نے 17 جنوری 1951 کو سنبھالی۔ ایوب خان نہ صرف 7 سال تک خود کمانڈر ان چیف رہے بلکہ یہ عہدہ انہوں نے جنرل موسیٰ خان ہزارہ کے حوالے اس وقت کیا جب 1958 میں انہوں نے اسکندر مرزا کو ان کے عہدے سے ہٹا کر خود چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بننے کا فیصلہ کیا۔ واضح رہے کہ 7 سال کے اس عرصے میں کمانڈر ان چیف تو ایک ہی رہا لیکن وزرائے اعظم 7 تبدیل ہو گئے۔ لیاقت علی خان، سر خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، حسین شہید سہروردی، آئی چندریکر اور سر فیروز خان نون سب اسی 7 سال کے عرصے میں فارغ ہوئے اور اس کے بعد یہ عہدہ ہی ختم کر دیا گیا جو 1971 میں جا کر دوبارہ بحال ہوا اور نور الامین 13 دن کے لیے وزیر اعظم بھی بنے، مگر 20 دسمبر 1971 کو یہ عہدہ پھر ختم کر دیا گیا جو کہ 1973 کا آئین منظور ہونے کے بعد جا کر بحال ہوا اور ذوالفقار علی بھٹو ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم بنے۔ لیکن اس دوران ملک ٹوٹ چکا تھا اور 1958 سے لے کر 1971 تک کمانڈر ان چیف کے عہدے میں صرف ایک بار تبدیلی کی گئی جب 1966 میں جنرل موسیٰ خان ہزارہ کی جگہ جنرل یحییٰ خان کو تعینات کیا گیا۔ اگلے 5 سال جنرل یحییٰ خان ملک کے کمانڈر ان چیف رہے۔ اس دوران مشرقی پاکستان ٹوٹ کر بنگلہ دیش بن گیا مگر بڑی مشکل سے ان سے عہدہ چھڑوایا گیا اور 20 دسمبر 1971 کو لیفٹیننٹ جنرل گل حسن خان کو کمانڈر ان چیف کا عہدہ دے دیا گیا، لیکن انہیں جنرل کے عہدے پر ترقی نہیں دی گئی اور 2.5 ماہ سے بھی کم عرصے میں انہیں مری لے جا کر عہدے سے ہٹا دیا گیا اور ان کے ساتھ ہی یہ عہدہ بھی ختم کر دیا گیا۔ 3 مارچ 1972 کو جنرل ٹکا خان پاکستان کے پہلے چیف آف آرمی سٹاف بنے۔ وہ اس عہدے پر 1 مارچ 1946 تک براجمان رہے اور ان کے بعد یہ عہدہ جنرل محمد ضیاء الحق نے سنبھالا۔ صرف 1 سال 3 ماہ کے اندر جنرل ضیاء الحق نے ایک کامیاب تحریک کے بعد 5 جولائی 1977 کو بھٹو حکومت کا تخت الٹ دیا اور خود ملک کے صدر بن گئے۔ ابتدا میں انہوں نے 3 ماہ میں انتخابات کروانے کا اعلان کیا لیکن یہ 3 ماہ 1985 میں جا کر پورے ہوئے۔ اس دوران ملک کے پہلے وزیر اعظم کا عدالتی قتل ہو چکا تھا اور ملک کو افغان جہاد کی آگ میں جھونکا جا چکا تھا۔ وطن عزیز اس آگ میں آج بھی چل رہا ہے۔ جنرل ضیاء 1988 تک ملک کے آرمی چیف رہے اور پھر ایک حادثے کا شکار ہو کر ہی اس عہدے سے علیحدہ ہوئے جب 17 اگست 1988 کو ان کا جہاز بہاولپور کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ جنرل مرزا اسلم بیگ کو فوری طور پر ڈائریکٹر جنرل ISI کے عہدے سے ترقی دے کر ملک کا آرمی چیف تعینات کیا گیا۔ نئے انتخابات ہوئے جن کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت وجود میں آئی۔ اپنی آئینی مدت کے 3 سال پورے ہونے کے بعد جنرل بیگ نے یہ عہدہ چھوڑ دیا اور جنرل آصف نواز جنجوعہ 16 اگست 1991 کو ملک کے نئے آرمی چیف بنے۔ تاہم جنرل آصف نواز جنجوعہ 8 جنوری 1973 کو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے اور 11 جنوری کو جنرل عبدالوحید کاکڑ نے یہ عہدہ سنبھال لیا۔ یہی جنرل کاکڑ ہیں جن کے نام سے کاکڑ فارمولہ منسوب ہے۔ کاکڑ فارمولے کا پس منظر یہ تھا کہ 1993 میں جب اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان کے درمیان لڑائی عروج پر پہنچ گئی تو غلام اسحاق خان نے 58(2)B کے تحت نواز شریف کی حکومت برطرف کر دی۔ نواز شریف سپریم کورٹ گئے تو اس فیصلے پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ اس موقع پر جنرل کاکڑ نے خود سامنے آ کر فیصلہ کروایا اور نواز شریف کے ساتھ غلام اسحاق خان کو بھی استعفیٰ دے کر گھر جانا پڑا۔ جنرل کاکڑ اپنی آئینی مدت پوری کرنے کے بعد 12 جنوری 1996 کو ریٹائر ہو گئے اور ان کی جگہ نئے آرمی چیف جنرل کرامت نے لی۔ چند ہی ماہ بعد صدر فاروق خان لغاری نے بے نظیر بھٹو کی حکومت بھی برطرف کر دی مگر 6 اکتوبر 1998 کو جنرل مشرف کو آرمی چیف کے عہدے پر ترقی دی گئی اور ٹھیک 1 سال 6 دن بعد انہوں نے نواز شریف حکومت برطرف کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ نواز شریف کو جیل میں ڈالا گیا اور دسمبر 2000 میں جلا وطن کر دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو پہلے ہی جلا وطن تھی۔ مشرف صاحب نے مسلم لیگ کاف ایجاد کی اور 8 سال بلا شرکت غیر ملک پر حکمرانی کے بعد اکتوبر 2007 میں باوردی صدر کا انتخاب بھی لڑا۔ تاہم 28 نومبر 2007 کو انہوں نے یہ عہدہ چھوڑ کر جنرل اشفاق پرویز کیانی کے حوالے کر دیا۔ 27 دسمبر کو راولپنڈی میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی اور 18 فروری کو نئے انتخابات ہوئے جن میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے مسلم لیگ کاف کو بری طرح سے پچھاڑ دیا اور چند ہی ماہ میں صدر کے مواخذے کی دھمکی دی گئی جس کے بعد جنرل مشرف نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ جنرل کیانی کی مدت ملازمت نومبر 2010 میں ختم ہو رہی تھی لیکن ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی گئی۔
یہ پہلے آرمی چیف تھے جنہیں سویلین حکومت نے توسیع دی. اس سے قبل تمام آرمی چیف جن کی مدت میں توسیع ہوئی انہوں نے یہ توسیع خود ہی لی تھی. نومبر 2013 میں جنرل راحیل شریف آرمی چیف بنے اور اپنی آئینی مدت پوری کرنے کے بعد نومبر 2016 میں ریٹائر ہو گئے. ان کے بعد جنرل باجوہ آرمی چیف بنے جو تاحال آرمی چیف ہیں. ان کی مدت ملازمت کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے. دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے.